لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بیوی اور ایمان بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی شادیوں کا سیزن شروع ہے، بہت کثرت سے شادیاں ہو رہی ہیں. ہر محلے میں 2 4 5 شادیاں اور ان شادیوں کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات اور رہنمائی نہ دی. تو شادی بیاہ کے بارے میں بھی ہم کو ہدایات اور رہنمائی دی گئی تھی. شادی سے پہلے کیا کرنا ہے، عین شادی کے موقع پر کیا کرنا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہو، نکاح کے بعد کی زندگی کیسے ہو، ان تمام پہلوؤں سے متعلق ہمارے پاس الحمدللہ رہنمائی اور گائیڈنس، ہدایات موجود. نکاح کے موقع پر خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سکھلایا. ایسے تو جو ہے نکاح اتنا سادہ ہے اور اتنا آسان شریعت نے اس کو رکھا ہے کہ صرف 2 گواہ اور ان 2 گواہوں کے درمیان سامنے ان کی موجودگی میں اگر دلہا اور دلہن ایجاب اور قبول کر لیتے ہیں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے. خطبہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا آسان رکھا ہے. تمام عبادتوں میں سب سے آسان عبادت وہ نکاح کی عبادت. نماز پڑھنے میں بھی ذرا ٹینشن ہے، کئی وقت خرچہ ہو جاتا ہے، پھر فجر میں ہو تو ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء، کوئی آسان کام تھوڑی. روزہ بھی کتنا ٹف ہے. صبح سے جو انسان 4 بجے پہلے تو اٹھ کے کھانے کا دل نہیں کرتا، انسان کھا لیتا ہے پیسوں کر کے تازے ہو کے، پھر اس کے بعد دن بھر روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، مال دینے سے نکالنا ہے، حج کرنا ہے. وہ بھی کتنا مشکل کام ہے، کتنا ٹف عبادت ہے. لیکن نکاح اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا ہے کہ تقریباً 10-15 سیکنڈ کا کام ہے. خطبہ پڑھنا بھی مسنون ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا کہ بھئی جب نکاح کے بندھن میں انسان بن رہا ہے تو ایک مسنون طریقہ ہے، اس کا ایک سنت طریقہ ہے کہ خطبہ پڑھ لیا جائے. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیات کا انتخاب فرمایا. 3 آیات ہم کو سکھلائے کہ جب کبھی اس طرح کی مجلس ہو نکاح کی تو 3 آیات لوگوں کے سامنے پڑھی جائے اور ان تینوں آیات کے اندر جو ہے وہ ہدایات ہے، رہنمائی ہے. دیگر مذاہب میں بھی خطبے ہوتے ہیں، پڑھتے اس سے پہلے کوئی جنتر منتر پتہ نہیں کیا پڑھتے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈانٹ رہا ہو دلہا دلہن کو، چل بھاگ جائے یہاں سے، موقع ہے تیرے پاس، سب کچھ ہو. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہمارے یہاں وہ خطبے کے اندر ہدایت دی جاتی ہے، دلہا کو بھی، دلہن کو بھی، آئے ہوئے تمام لوگوں کو بھی اور دونوں کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دی جاتی ہے. اس میں 3 آیات پڑھی جاتی ہے، احادیث پڑھی جاتی ہے اور بھئی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے. صحابہ کرام کے لیے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، ان کے آل اولاد کے لیے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں. سب سے پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت جو خطبے میں آپ پڑھتے ہو ہم کو سنا، اس کا معنی میننگ مطلب کیا ہے. لیکن وہ اتنا کنجسٹڈ ٹائم ہوتا ہے نکاح کے وقت کا، عین وقت پر لوگ 11:15 بجے یا بلکہ 12:45 1 بجے آتے ہیں.
ظاہر سی بات ہے، جو ذہن میں بات آ جاتی ہے بھائی سرسری طور پر انسان اس وقت لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بھائی ذہن بھی تھوڑا سا حاضر ہو، ایسی اس وقت بات ہوتی نہیں۔ تو پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے خطبہ کے اندر وہ سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ انسانوں، تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ انسانوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے اس پروردگار سے ڈرو، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، سارے کے سارے انسانوں کو، چاہے کوئی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا کے کسی خطے میں، کسی علاقے میں بستا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی آدم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی، ان کا جوڑا حوا کو بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے، اس آدم اور حوا کے ذریعے سے، اس مقدس رشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اور پھیلا دی۔ تو جتنے بھی دنیا میں بسنے والے انسان ہے، چاہے کالا ہو، گورا ہو، جو زبان بولنے والا ہو، جس علاقے کا رہنے والا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، یہ سب کے سب آپس میں کیا ہے بھائی؟ بہن بھائی ہے، سب آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ ہم سب کس کی اولاد ہے؟ آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ لہذا کسی بھی انسان کے درمیان رنگ اور روپ کی وجہ سے، کالا اور گورا ہونے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے کوئی تفریق نہیں، کوئی فضیلت کسی کو ان چیزوں کی وجہ سے حاصل نہیں، اس لیے کہ سبھی آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اے لوگوں، ابھی نکاح کے موقع پر تم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو رشتہ داری کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں آپس میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھو تاکہ وہ پامال نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم دوستوں کو تو بڑی اہمیت دیتے، رشتہ داروں کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، دادا جان کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، نانا جان کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، اپنے بڑے ابا چاچا آئے ان کے پاس ٹائم نہیں، رشتہ داروں کے واسطے انسان کے پاس ٹائم نہیں نکالا، اور کس کے ساتھ گھوم رہا؟ دوستوں کو بڑی اہمیت دے رہا ہے، باہر کے لوگوں کے پاس تو اس کا بڑا مقام مرتبہ، بڑا اچھا بنا گھوم رہا ہے، سب باہر اس کی بڑی عزت ہے، لوگ اس کی بڑی واہ واہ کرتے تھے، کتنا اچھا آدمی، اور گھر میں سب اس کو برا بولا، نہ بیوی اچھا بول رہی، نہ بھائی اچھا بول رہا، نہ بڑے کا اچھا بول رہے، نہ چاچا اچھا بول رہا، کوئی نہ اچھا بول رہا، سب کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑی۔ تو اصل اچھا رہنا کہاں پر ہے بھائی؟ گھر میں رہنا اچھا ہے، چاہے آپ باہر بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن اگر گھر میں صحیح نہیں تو وہ ولایت آپ کی کچھ کام کی نہیں۔ چلو گھر میں تو تیرا کسی کا جم ہی نہیں رہا ہے، نہ باپ سے جم رہا ہے، نہ بھائیوں سے جم رہا ہے، نہ چچا تائیوں سے تیرا جمتا ہے۔ تو اصل کیا ہے بھائی؟ رشتہ داری مقدم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنا یہ مقدم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تو جب ہم نکاح کا موقع ہوتا ہے تو لوگوں کو یہی ہدایت دی جاتی ہے، یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہ جب کبھی ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے، بھائی زیادتی کرتا ہے، یا اور کوئی بڑا چچا تایا زیادتی کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کے واسطے میرا حق مجھے دے دے۔ بہن بھی کہتی ہے بھائی میرے اللہ کے واسطے میرا حق تو مجھے دے دے۔ تو جس اللہ کا واسطہ تم دیتے ہو، اس کا واسطہ دے کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے انسانوں، اے نکاح کی مجلس میں آئے ہوئے لوگوں، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر کام کی پوری پوری خبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا پوری طرح سے نگراں ہے۔ رقیب بولتے ہیں نگرانی کرنے والے، جس کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہ ہو،
اس کو رقیب کہا جاتا ہے۔ تو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، نکاح سے پہلے جو کچھ تم نے کیا اور نکاح کے وقت جو کچھ تم کر رہے ہو اور نکاح کے بعد تم جو کچھ کرو گے، ان تمام اقوال اور افعال کی نگرانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ نکاح سے پہلے کیا ڈیلنگ ہوئی کہ اپنے اجتماع میں نکاح کر لیں گے اور گھر پہ چپ چاپ جائز دے دیں گے اور پھر بعد میں جو ہے ادھر لان میں جا کر رخصتی کر لیں گے، سب ڈیلنگ ہو گئی۔ اور ہم کو تو سب لوگوں کو ایسا لگا کتنا اچھا کہ اجتماع میں جا کر اس نے نکاح کر لیا، کتنا اچھا آدمی ہے۔ تو سارے کے سارے اعمال اور اقوال اور افعال کی نگرانی اللہ تعالیٰ فرما رہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور ایک آیت کیا پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ لوگوں ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہو۔ کس حال میں موت آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں تم کو موت آئے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو تو موت کا وقت معلوم نہیں، تو کیسے فرما بردار رہے گا اس وقت؟ مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا، جیسے انسان زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور جس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہوگی اسی حالت میں کل قیامت کے روز وہ کھایا جائے گا۔ تو جیسے زندگی گزرے گی بھائی، ابھی حال جیسا ہے تو مستقبل ویسا ہوگا۔ ایک بچہ خوب پڑھتا ہے، لکھتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے تابناک مستقبل کی، اچھے فیوچر کی اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ بہت پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آگے جا کے بڑا بنے گا۔ اور کوئی پڑھتا ہی نہیں، لکھتا ہی نہیں، ہم کیا بولیں گے اس کے بارے میں؟ تو کچھ کرے گا نہیں، اس لیے کہ اس کا حال ہم کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایسے جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے انجام اور خاتمے کی کیا گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ اچھی حالت میں اور ایمان کی حالت میں سنتوں پر اس کی خاتمہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق گزرنا چاہیے۔ تو نکاح کے موقع پر بھی اس بات کو یاد رکھو، نکاح سے پہلے بھی، ابھی اس وقت بھی ابھی بھی پٹاخے پھوڑنے کی اور جو ویڈیو بنانے کی اس کی تم کو اجازت نہیں ہے، میوزک بجانے کی اجازت نہیں ہے، اور نکاح کے بعد کی زندگی میں بھی اس طرح کی خرافات اور ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو ایک آیت یہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ایک آیت کیا پڑھی جاتی ہے؟ جو امام صاحب کیا پڑھتے ہیں یا جو قاضی ہوتے ہیں نکاح پڑھانے والے، وہ یہ پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس میں بھی تقویٰ، کہ ایمان والو تقویٰ کو اختیار کرو۔ تینوں آیتوں میں تقویٰ کی تعلیم دی جائے، پہلی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سچی اور سیدھی بات کرو۔ رشتہ لینے والا آیا یا وہ ہم کسی کے بعد رشتہ لے کر سیدھی اور سچی بات اس کے سامنے رکھو، گھما پھرا کر نہیں۔ وہی ایک لطیفہ ہے کہ وہ ایک لڑکا رشتہ لینے کے لیے گیا، تو کیا کرتا بھی تمہارا بچہ کاروبار کیا کماتا دھماتا کیا؟ تو وہاں کے لکڑوں کا کاروبار ہے۔ کس کا؟ لکڑوں کا۔ پتہ چلا بعد میں انکوائری ہوئی، وہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا، بتائے اس کو لکڑوں کا کاروبار ہے۔ یہ اپنی سیدھی اور سچی بات ہوئی بھائی، اس کو گھما دیا اس نے۔ تو اس طرح گھمانے والی بات ہے، رشتے کے موقع پر دھوکہ دینے والی بات، فریب دینے والی بات مت کرو، بلکہ جو سیدھی سچی بات ہے لڑکا لڑکی کے بارے میں وہ سامنے رکھ دو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور نکاح ہو جانے کے بعد بھی ان تمام چیزوں پر تم قائم رہو۔ اس کی برکت سے یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہاری زندگی بہت ہنسی خوشی گزرے گی۔ یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس سیدھی اور سچی بات کی برکت سے یہ بھی کرے گا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
اور جو کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اس کے نتائج کو، اس کے برکات کو، اس کے ثمرات کو دنیا میں بھی دیکھتا ہو، اور آخرت کی کامیابی تو وہی اسی شخص کے لیے ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے آیا۔ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب آپ کے سامنے تینوں آیتیں، ان کا ترجمہ اور کچھ تھوڑی بہت تشریح آپ کے سامنے رکھی گئی، تو آپ کو پتہ چلے گا ان تینوں آیات کے اندر کہ تینوں آیتوں کے اندر جو کامن چیز ہے، جو قدر مشترک چیز ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تینوں آیتوں میں سب سے پہلے کس سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ تقویٰ سے شروع ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے۔ تو بھائی نکاح کے موقع پر ان تین آیتوں کا انتخاب اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں باقاعدہ نکاح کا ذکر ہے، باقاعدہ نکاح کے احکامات ذکر کیے گئے، باقاعدہ لفظ نکاح ان آیات کے اندر موجود ہے، لیکن ان تمام آیتوں کا انتخاب میرے اور آپ کے آقا نے نہیں فرمایا، یہ تینوں کا فرمایا۔ کیوں؟ یہ اتنی تاکید کیوں دی جا رہی ہے نکاح کے موقع پر تقویٰ؟ بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے، بار بار اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کی اصلاح کے لیے بھی اور آخرت میں بھی اس کو نجات پانے کے لیے سب سے پہلی شرط تقویٰ ہے۔ دنیا میں بھی اگر انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلی لازمی شرط کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور نکاح کا موقع تو ایسا موقع ہے، اور نکاح کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ تجربہ اس بات کا شاہد ہے، تجربہ اس بات بتلاتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، جب تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، اس کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک کچا چھٹا وہاں پر پیش ہونا ہے، جب تک یہ بات اس کے دل و دماغ میں بیٹھ نہیں جائیں گی اور مستحضر نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی صحیح معنی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا اور نہ ہی بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گا۔ 8 دن 15 دن مہینہ بھر نہیں ہوگی کہ وہ گھر پہ جا کے ابھی تو ایسا چل رہا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس تو ساری یعنی کہ چیزیں آتے رہے، ابھی ایسا چل رہا ہے مہینہ بھر شادی تو ہو رہا ہے، 2 مہینہ ہو رہے، وہ گھر پہ جا رہی ہے، بولے میرے پیٹ دکھ رہا، میرا ہاتھ دکھ رہا، بیمار ہو گئی میں، پھر دھیرے دھیرے بولتی مجھے الگ رہ کے 2 دن، دھیرے دھیرے بولتی سسر مجھے یہ بول رہا تھا، پھر دھیرے دھیرے بولتی ساس مجھے یہ بول رہی، اس طرح وہاں سے لڑائی جھگڑے شروع۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں آئے گا نہیں، اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ بھائی بھائی کے حقوق ادا کرے گا اور نہ ہی بھائی ایک دوست دوسرے دوستوں کے حقوق ادا کرے گا۔ میرا دوست ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق میں روزانہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو اس کے بھی میرے دل میں کچھ حقوق ہو ہی نہیں سکتے ادائیگی۔ کوئی محکمہ، کوئی عدالت اور کوئی پنچایت جو ہے آپ کو آپ کے حقوق دلا نہیں سکتی، کوئی مہیلا منڈل آپ کو آپ کے حقوق نہیں دلا سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ اور خشیت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا استعداد نہ ہو۔ کیونکہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر یہاں پر اگر میں بولتا رہے، مجھے بولنا آتا اور لوگوں کو ایڑا گھمانا آتا، بات کو کہاں سے کاٹنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے یہ مجھے آتا، تو یہاں تو میں لوگوں کو ایڑا بنا دوں گا، بیوقوف بنا دوں گا، لیکن اللہ کی عدالت میں میں جواب دینے کی پوزیشن میں بولو نہیں رہوں گا۔ اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے عذاب کا بھی تو مجھے سامنا کرنا ہے۔ تو میں اگر عقل مند ہوں تو آج ہی میں تیاری کر لوں اور عذاب سے بچنے کا سامان آج ہی کر لوں۔ اللہ کے عذاب سے نہیں کوئی بچا سکتا۔ وہاں کوئی بھی ٹوپی ڈرامہ نہیں چلے گا، وہاں کوئی مکاری نہیں چلے گی، وہاں کوئی عیاری انسان کی نہیں چل پائیں گے، وہاں کوئی فریب، کوئی پروپیگنڈا انسان کے کام میں نہیں آئے۔ وہاں سب کے سب بالکل قرآن مجید فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر دینے کی، بلکہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، اندر اس کی جو نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ کل وزن اعمال میں رکھ دیے جائیں گے، تول دیے جائیں گے۔ تو انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ،
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. عجیب غریب ہے یہ جو نامہ اعمال اور یہ اپنا یہ جو ترازو عجیب ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اب تک تو ہم نے جو سب سے جو دیکھے تھے ڈیجیٹل ہوا بھی چلتی تھی تو ایک تو عقل آگے بڑھا دیتا تھا, یہ تو اس سے بھی بھاری دکھ رہا, یہ تو دل کے خیالات کو بھی ناپ لے رہا. بھائی ہم نے تو ابھی سمجھ لو ترقی کے دور میں کیا دیکھ لیے بھائی, وہ ڈیجیٹل والا ہوا بھی چلتی تھوڑا سا تو وہ ایک دو آگے بڑھا دیتا, تو وہ اس سے بھی بھاری جو ہمارے اعمال کو توڑنے والی ترازو ہے, وہ ہمارے دل کے خیالات کو, دل کی نیتوں کو, دل کے اندر جو کیفیات ہے, کس اخلاص کے ساتھ ہم نے وہ کام کیا ہے, کتنا اس میں اخلاص ہے, کتنے اس میں ریاکاری ہے, اس کو بھی توڑ کر ناپ کر وہ سامنے رکھے. تو اس وقت انسان کو پچھتانے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے ابھی سے اس عذاب اور اس حساب سے بچنے کی آج ہی تیاری کرے. اسی لیے جو بھی نکاح کے موقع پر یہ تینوں آیتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں کہ بھئی تقویٰ کا اہتمام کر لو, نکاح سے پہلے بھی تقویٰ کا اہتمام, اے نکاح کے وقت بھی تقویٰ کا اہتمام, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا جو استعداد, اور نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی تم تقویٰ کے ساتھ گزارو, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. اس لیے کہ جو یہ نکاح کا موقع ہے یہ دلہا اور دلہن کے لیے کہا جاتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ, ایک نیا یعنی ایک دوہرائی پر وہ کھڑے ہوئے, ایک نئی زندگی کا دلہا اور دلہن آغاز کر رہے, ایک نئی لائف کا وہ اوپننگ کر رہے گویا, اور ایک نیا انقلاب, ایک نئی تبدیلی, ایک نیا بدلاؤ ان کی زندگی میں دلہا اور دلہن کی آنے جا رہا ہے. تو لہٰذا اس موقع کو ایسی نافرمانیوں کے اندر ڈی جے بجانا, میوزک لگانا, پٹاخے پھوڑنا اور بے پردگی, ایسے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اس کو خراب مت کرو, اللہ سے ڈر لو. آج موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے, پھر کل انسان کو پچھتانا پڑے گا, لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام میں نہیں آتا, اور تو آخرت میں تو پچھتانا پڑتا ہی ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو پچھتانے کے دن دکھا دیتے ہیں. آئے دن ہم سن رہے کتنی طلاقیں ہوئی آج کل, ذرا نکاح نہیں ہو پا رہا. کیوں بھائی ہم نے اتنا ساری خرافات کی ہے, اس کی وجہ سے ساری برکتیں ٹوٹ گئی. کہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے, کہیں اولاد ہے تو نافرمان ہے. کیا بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی صلاح الدین ایوبی ہم کو نظر نہیں آتا, ہماری نسلوں میں کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے. ہم نے صرف پرانا ہی پڑھ لیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, محمد بن قاسم تھے, طارق بن زیاد تھے, کیسے کیسے جیارے امت مسلمہ میں تھے, محمد فاتح تھے. وہ کیوں نہیں ہے آج کل؟ ان کے نکاح اس طرح تھے, ان کی زندگیاں ویسی ورا اور تقویٰ والی تھی, اور ہماری زندگیاں اور ہمارے نکاح ہم خود اپنا جائزہ لیں. الکیس من کان نفسہ وعمل لما بعد الموت, سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے نفس کا, اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے, اپنی زندگی کا کیا کرے, محاسبہ کرے. لہذا نکاح کے موقع پر بھی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی اس خطبے کے اندر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نکاح سے پہلے بھی, نکاح کے وقت بھی, نکاح کے بعد بھی جتنے بھی اللہ اور رسول کے احکامات ہیں ہم اس کو بس پشت ڈال دیتے ہیں, ذرا سا بھی خیال نہیں کرتے. وہ نکاح جس کو اللہ کے رسول نے اور خدا تعالیٰ نے شریعت اسلامی نے بہت آسان بنایا تھا, ہم نے اس کو ایک عذاب بنا کے رکھا. مہینوں پہلے سے, سالوں پہلے سے جب تک تیاری نہیں ہو جاتی ہم کو لگتا ہی نہیں کہ ہمارا نکاح اور شادی ہو رہی, ایک ترمار بنا لیا ہم نے نکاح. حالانکہ شریعت اسلامی نکاح کتنا آسان رکھا, میں نے بتلایا کہ اس سے زیادہ آسان کوئی عمل ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے, اس میں انسان کے جو فطری جذبات ہیں, اس کے جو تقاضے, اس کا پورا خیال رکھا گیا. بالکل دو چار کی طرح یہ بات ہے کہ ایک مرد ہے, اس کا جو میلان ہے, اس کی کشش عورت کی طرف رہتی, جیسے ہی بالغ ہو گیا اس کی کشش فوراً اس کی فیلنگ بدل جاتی, اس کے سافٹ ویئر سب چینج ہو جاتے ہیں, اپڈیٹ ہو جاتا ہے سارا نظام. جیسے ہی بالغ ہوا لڑکا ہے لڑکی, اب اس سے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا. فطرت ہے انسان, مرد ہے عورت کی طرف میلان ہوگا, عورت مرد کی طرف اس کا میلان ہوگا. عورت کو دیکھیں گے وہ فیلنگ نہیں آئے, مرد کو دیکھیں گے وہ فیلنگ نہیں آئے. لیکن جیسے چینج ہو گیا ویسی فیلنگ سب بدل جائے. اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر انسان کے اندر انسٹال کیے ہوئے, رکھے ہوئے. تو دین فطرت ہے. بعض مذاہب وہ بھی ہے جنہوں نے اس فطری تقاضے کو کیا کہہ دیا, شیطانی تقاضا ہے, شیطانی کام ہے.
تو انہوں نے نکاح کے نظام پر پابندی لگائی. تو ایسی بات ہے وہ فطری نظام ختم ہونے والا. بھوک لگی انسان کو کھانا پڑے گا, پیاس لگے تو جب تک پانی نہیں پیتا انسان پیاس نہیں بجھتی. تو ایسے ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقاضا رکھ دیا ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرے گا تو اس کا حال وہی ہوگا جو گورے کھا رہا ہے. اس نے نکاح کو اپنی زندگی سے نکال دیا, یا کرتا ہے تو وہ 50 سال کی عمر میں ایسا کرتا ہو تو اس کا کوئی تقاضا, اس کا جو نتیجہ ہے, اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا اور کیسا حال ہوگا, کیسی اوریانیت وہاں کے معاشرے میں آ گئی, کیسی فحاشیت اور کیسا ننگاپن وہاں کے معاشرے میں درایا. وہاں خوبی نہیں ہے, خالہ نہیں ہے, ماموں نہیں ہے, مومانی نہیں. ہمارے یہاں بہت سارے رشتے ہیں, اس لیے سب کے الگ الگ نام بھی ہیں. وہاں سب کزن ہے, وہاں پر سب جو ہے بھائی آنٹی ہے, کیونکہ وہاں آنٹی ختم ہو گئی. ہمارے پاس کس کو آنٹی آنٹی بولیں گے, خالہ بھی ہے, پھوپھی ہے, سب کو آنٹی بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو نکاح جب کسی معاشرے سے نکل جاتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو نکاح عبادت بھی ہے اور فرد کی بھی ضرورت ہے اور پورے معاشرے کی ضرورت ہے. نکاح فرد کی بھی ضرورت ہے اور معاشرہ بھی بگڑ جائے گا. اس لیے اگر کوئی نکاح نہیں کر رہا تو اس کو مجبور کرنا پڑے گا, نہیں تجھے نکاح کرنا پڑے گا, کہا جائے کیوں نہیں کر رہا تو, کیوں تمہیں خرابی پھیلائے گا معاشرے میں. ابھی تک تو بغیر شادی کے ہے کیسے کیا, یہ تیری بیوی تو ہے کیوں نہیں تیرے پاس, بتا. اتنا ضروری ہے, معاشرے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی ایسی سرسری چیز نہیں ہے. قرآن نے, احادیث نے اس کو بڑی یعنی کہ امپورٹنٹ دیا, اس کو بڑی ویلیو دی ہے. اس لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبے کے اندر, اس میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے سبھی کی بیویاں بھی تھی اور سبھی کے بچے تھے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, جتنے بھی انبیاء ہیں سبھی کے کیا رہا ہوئے, بیوی بچے والے سبھی تھے. بلکہ قرآن مجید میں تو بیویوں کے لفظ استعمال کرنا ہے, سبھی کی بیویاں تھی, سبھی کے بچے تھے, ایک کا بھی تذکرہ نہیں. اس لیے ایک نکاح بھی جہاں پر آتا ہے جس معاشرے کے اندر میں بار بار توجہ دلاتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات اتر جائے, کسی کو نہ بھی ذہن میں اترے, کہ بھئی جہاں کہیں بھی جس معاشرے میں ایک نکاح بھی رواج ہوتا ہے وہاں پر بھی جو نظام ہے نکاح کو ڈسٹرب ہو جائے. پھر وہی جو ہمارے یہاں چلے 32 سال ہو جا رہا ہے, 35 سال ہو جا رہا ہے, 30 سال ہو جا رہا ہے, وہ نظام آنا ہی آنا ہے. اس لیے کہ جب ایک سے زائد نکاح کا رواج ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ مرد کی 2 4 بیویاں ہو جائیں. ہوتا یہ ہے, اس کا نتیجہ, اس کا اثر کہ لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے رشتے بڑھ جاتے ہیں. باپ کے لیے سلیکٹ میں آسانی ہو جاتی ہے. باپ کے لیے ہو سکتا کسی کو دوسری یعنی اپنی بیوی دوسرے پر دینے کو, تیسرے پر دینے کو راضی ہوگا جس کے اندر بہت ہی زیادہ کوالٹی ہے, بہت ہی سرخاب کے پر لگے ہوئے اس کے اندر, تو وہی کوئی عورت یا کوئی باپ اپنی بچی کو, یا وہ عورت دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے پر تیار ہوگی, ورنہ ہوتی نہیں. ٹرائی کر کے دیکھ لو, آپ رشتے لے کر جاؤ, دوسری کو کوئی کہتا تو آپ کو ہوتا ہی نہیں ایسا. لیکن عورتوں کے لیے جو ہے رشتے بڑھ جاتے ہیں, سلیکٹ آسان ہو جاتی ہے عورتوں کے نکاح کے لیے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو شخص قورا ہے, چھڑا چھاٹ ہے, جو بہت نخرے دکھا رہا, مجھ کو ایسی بیوی چاہیے, ایسی بیوی چاہیے, اور میرے مہمان آئیں گے تو ہوٹل میں رکانا پڑے گا اور کھلا نظم کرنا پڑے گا, وہ خود تھالی لے کر, ہاتھ لے کر آتا ہے, ایسی مل رہی, کالی مل رہی, کر لے, ختم ہو جائے گا, اسٹاک ختم ہو جائے گا مارکیٹ میں سے, یہ بھی نہیں ملے. تو جلدی نکاح کرتا اور جیسی تیسی جو مل جاتی ہے اس پر وہ صبر کر لیتا, اسی اپنے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا. یہ ہوتا نکاح زیادہ ہو, کسی کو زیادہ ملتے ہیں جس کو بہت ہی بے کوالٹی, بہت ہی اعلیٰ صفات ہے, یا بہت یعنی کہ سرخاب کے پر اس کے اندر لگے, ان لوگوں کو تو ملتی, دوسری تیسری چوتھی ان کی ہوتی, اکثر لوگوں کی ہوتی نہیں. تو یہ اسلام کا ایک فطری نظام ہے جس کی طرف جو ہے اسلام توجہ دلاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عیاشی ہوتی تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ نکاح کرتے ہیں. عیاشی تو کیا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے, سب کو معلوم ہے. تو یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور اسی لیے جو ہے شریعت اسلامیہ نے, چونکہ انسان کا فطری تقاضا ہے, اس کو بہت
آسان رکھا. اپنے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تعلیم دلائی کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اور صرف میری سنت نہیں، آگے یہ بھی فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے انحراف کرے گا، پیچھے ہٹے گا، وہ مجھ سے نہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح، جس جوڑے کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس جوڑے کو، اس خاندان والوں کو دیکھتے ہیں سادگی کو لاتے ہیں. اللہ کی نگاہ میں کون اونچا ہے؟ سادگی والے لوگ اللہ کو پسندیدہ ہے، ان کو جنت ملے گی. ہمارے یہاں یہ کہ کتنا اس کے پاس پیسہ ہے، آج میرے کو زور دکھانے کا موقع شادی دیا کرنا، دیکھو ایسی شادی کر کے بتاؤں گا سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، کیا کھانا بنایا کبھی اس نے، اور کیا کیا انتظام، کیسے ڈی جے بجایا تھا. ہاں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ. اللہ کے نزدیک اللہ کی قسم وہ عزت والا نہیں. عزت والا وہ ہے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اس کے رسول کے حکموں کی پیروی کرے، وہ عزت والا ہے. آسمان والوں کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں اور اس کے رسولوں کی نگاہ میں اور اس کے محبوب بندوں کی نگاہ میں وہی بھائی عزت والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو سادگی سے نکاح کرنے والا. اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے وعدے رکھے، لیکن ہم نے تو اس کو مشکل بنا دی. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کیا ہے بھائی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرے اور آپ کے مجمع کا نام معاشرہ کہلاتا ہے. اگر ہم میں سے ایک آدمی بھی غلطی کر رہا ہے تو وہ بھائی معاشرہ بگڑا ہوا کہلاتا ہے. بگڑا ہوا معاشرہ ہے، یا کہ لوگوں کو کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں. پچھلے ہفتے جو بھائی آئے تھے انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ سیکھ کا واقعہ سنایا کہ وہ سکھ آدمی کے ساتھ جا رہی، کوئی کہاں جا رہی، کوئی کہاں جا رہی. یہ ہماری بچیوں کا اور لڑکوں کا حال ہے. وہ پب جی دیکھ رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں، ان کا نکاح کرانے کو تیار ہیں، کھائیں گے کا سے کمائیں گے کا سے، اسی چکر میں پڑے. اللہ کی ذات پہ کوئی توکل نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتماد نہیں. اور وہاں پر فلسطین میں وہ ہماری مائیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی اور ان کی عورتوں کو دیکھ کر وہ بھاگ رہے. ہماری بچے غیروں کے ساتھ بھاگ رہے اور وہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر وہ غیر بھاگ رہے. فوجی بھاگ جا رہا. کیا ان کے ایمان ہے؟ ارے اپنا کمپیریزن تو کرے، موازنہ تو کرے وہاں اور اپنے سے. ورنہ بھائی جہاں پر بم برس رہے ہو، ایسا حالات ہو، اپنے ایمان پر ٹک جانے بہت بڑی بات ہے. تو بھگانا اور لڑنا تو بہت آگے کی بات ہے. وہ بھی اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمن ہے، فرانس ہے، پورا یورپین یونین ہے، ان سے لڑنا بھائی کوئی یہ یعنی کہ دل جگرے کا کام ہے، کوئی لڈو کھانے کا کام نہیں. تو بتا یہ ساری چیزیں کیسے آئی ہوئی ہوتے ہیں؟ یہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے آئے، ان کا اتباع کر کے آئے. ان کے اندر یہ ہمت اور حوصلے پیدا ہوئے، اتنی بڑی جنگ کے لیے تیار. اور ہم تھوڑا سا اپنی خواہش پر قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ میں اپنی شادی جو سادہ کر لوں. تو ہم سب کو جو ہے اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت نہیں ادا کی ہے وہ سنت ادا کریں.